دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انسانوں کو بھیجا، یہاں کروڑوں اربوں انسان آئے۔ ان انسانوں میں ایسے انسان بھی تھے جو نہایت برگزیدہ اور چنیدہ تھے، اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ لیکن جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے وہ جانے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی برگزیدہ انسان اس دنیا میں ایسے بھیجیں جو بقول مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کے اس دنیا میں آئے تو آنے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور اس دنیا میں چمکا تو پھر وہ دوبارہ غروب نہیں ہوا بلکہ وہ چمکتا ہی چلا گیا اور آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور کیوں نہ آگے بڑھتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات ہی میں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ، کہ اے پیغمبر ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس قدر دے گا فَتَرْضَى، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حیات طیبہ ہی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ میں آپ کے ذکر کو بلند کر دوں گا، اور بلند کرنے کی صورت کیا ہوگی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی جو آپ حضرات کو معلوم ہے تو انہوں نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب معافی کی درخواست کی کہ یا اللہ مجھے بخش دے تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا پروردگار مجھے حق محمدی کے واسطے سے میرے اس بھول چوک کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا کہ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار جب آپ نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر روح ڈالی، میں نے جب آنکھ کھولی تو سر اٹھا کے دیکھا تو آپ کے عرش کے ستون پر مجھے دو جملے نظر آئے، ان میں سے پہلا جملہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے تو وہ یقیناً آپ کی مخلوقات میں سب سے برگزیدہ ہے، اس لیے میں نے ان کے حق کا واسطہ دے کر آپ سے معافی کی درخواست کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں وہ میرے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، اور اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح الاسناد قرار دی، اگرچہ کچھ حضرات نے اس روایت پر سندی اعتبار سے اعتراضات بھی کیے، لیکن امام حاکم بذات خود ایک بڑے محدث ہیں، اور اگر وہ کسی روایت کو صحیح الاسناد قرار دیتے ہیں تو پھر اس کو بیان کرنے میں یا اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔